ہم سب کی حاضری ہوئی۔ بازار ہمارے ارد گرد بہت ساری جگہ پر لگائی جاتی ہیں، میلے لگتے ہیں، کھیل تماشے کے سامان مہیا ہوتے ہیں، لیکن یہ مجمع صرف اور صرف قرآن کی نسبت سے جمع ہے۔ قاری صاحب دامت برکاتہم ہمارے ناظم جلسہ، اللہ ان کی عمروں کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز فرمائے، اس جگہ کا تعارف کرایا۔ یہاں سبھی حضرات، مرد و عورت، بچے سب مقامی ہیں۔ یہاں کبھی ایک چھاتی پانی، ایک گلا بھر پانی رہا کرتا تھا۔ یہ پانی کا جماوڑا تھا۔ کچھ اللہ کے بندوں نے کچی پھر اس کے بعد پختہ سڑک کا انتظام کروایا۔ اس جگہ سے گاؤں سے زیادہ قریب یہاں کا قبرستان ہے، جہاں گاؤں کے بڑے باعزت لوگ، نامور لوگ، ہر پریوار، ہر خاندان کے بڑے لوگ، نامور لوگ یہاں مدفون ہیں۔ ہم ان کو دفن کر کے جا کر ان کی قبر تک آنے کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑتا تھا۔ یہ سامنے قبرستان ہے، اب ادھر سے اگر آئے ہوں گے تو قبرستان کے پاس سے آئے، چونکہ ہمارا تعلق ہمارے والد صاحب کا ننیالی علاقہ، ننیال ہے، یہ ہمارا خونی تعلق ہے۔ یہ ہم یہاں کے گلی کوچوں سے واقف ہیں۔ برسات کے جنازوں میں جو گد ہوتا تھا اس حالت سے بھی واقف ہے۔ جنازہ پڑھنے کے اطمینان سے جگہ میسر نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے قاری صفوان صاحب، ان کے رفقا اور ان کے معاونین، ان کے محسنین، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، ان کے سرپرستان اور علاقے بھر کے مخیر حضرات کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس تجوید القرآن کی یہاں بنیاد رکھوائی، اور ہر مہینے اس ادارے کی شکل گرگٹ کی طرح بدل رہی ہے۔ یہاں ہوا کو روکنے کے لیے کچا مکان میں پختہ مضبوط ٹٹی بھی نہیں تھی۔ آج الحمدللہ یہاں پختہ عمارت کی بنیاد ہے، پختہ کمرے ہیں، اور ہر پروگرام کے بعد یہ ادارہ الگ صورت اختیار کرتا ہے۔ اللہ ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم لوگ بازار کا حصہ بننے کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ بازار ایک ضرورت، چونکہ میں علاقے کا آدمی ہوں اور علاقے کے ہر مرض کو پہچانتا ہوں، تو یہاں ہم لوگ بازار کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ بازار ایک جلسے کی ضرورت کے طور پر بیچارے کچھ لوگ لگاتے ہیں، آسانی کے لیے لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس آسانی کی وجہ سے ہمارا مقصد فوت ہو جائے۔ یاد رکھیے، جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا سب سے پہلے سورہ اقرا بسمہ کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ جنگل میں، پہاڑ کے خوں میں نازل ہوئی، جنگل میں نازل ہوئی تھی۔ آج حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس جنگل کی بھی زیارت کرنے جاتے ہیں، غار حرا جاتے ہیں۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو 2 گروہ ہوئے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک قرآن کی آواز میں ساتھ ساتھ پڑھنے والے، ان پر عمل کرنے والے، اور ایک گروہ وہ ہوئے جو قابل قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے یہ پلاننگ بنائی، لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، پلاننگ بنائی۔ بلکہ جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، جس وقت حضور قرآن پڑھتے تھے تو ہلہ کرتے تھے۔ یہ قرآن کے مخالفین کا شعار رہا ہے، قرآن کے پڑھنے کے وقت ہلہ کرنا، شور شرابہ کرنا۔ اسی لیے آپ جب نماز کی، ہم جو نماز پڑھیں گے ابھی، نماز 5 نمازوں کی صورت یاد رکھیے۔ کفار مکہ ظہر کے وقت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کے نماز کے وقت میں تکلیف کا اندیشہ رہتا تھا، عصر کے وقت میں تکلیف کا اندیشہ رہتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دقت ہوتی ہے، آپ درمیانہ راستہ نکالیے، فَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ فجر کے وقت میں کفار مکہ سوئے رہتے تھے، مغرب کے وقت کھانا کھانے میں لگے رہتے تھے، اور رات عشاء کے وقت میں سو جاتے تھے۔ اس لیے ان تینوں نمازوں میں زور سے جہری طور پر نماز کا حکم دیا گیا، باقی دو وقت ستانے کا وقت تھا، وہاں آہستہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قرآنی آواز ہے۔ آج ہم اپنے مرحومین کے نام پر اس ادارے کا جو حصہ بنیں گے اور جس نیت سے ہم بیٹھیں گے، کل میرا بھی جنازہ یہ قبرستان آئے گا۔ ہمارے بچے گھر سے پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ اللہ جانے، لیکن یہ ادارہ جب تک یہاں چلے گا، مرحومین کے لیے، مخیرین کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، مرد و عورت کے لیے، یہ ادارے کے کونے کونے میں بچے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ کچھ بھی ہوتا ہے بھائی دعا کرا دیجیے، بچوں سے دعا کرا دیجیے گا، ہماری اس دعا کی آواز ہماری قبر تک ضرور پہنچے گی۔ انشاءاللہ ہم لوگ جم کر بیٹھیں گے، نماز کے بعد جم کر بیٹھیں، جہاں بھی دور دراز تک آواز جا رہی ہے، جو اپنے گھروں میں ہیں، جلد اپنے چیزوں نماز سے فارغ ہو کر اور اپنے گھریلو ضروریات سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں اطمینان سے پروگرام کو سننے کے لیے آ جائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، قرآن نسبت سے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اچانک اللہ بلا سے محفوظ فرمائے، اور ہماری عمروں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی عمروں کو دراز فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ انہی پیغام کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر باوضو ہو کر نماز سے فارغ ہو کر پھر اطمینان سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔